بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ ناظرین، یہ تو تقریباً ہر کوئی جانتا ہے کہ ہٹلر نے بہت سے یہودیوں کا قتل عام کیا تھا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ آخر ہٹلر یہودیوں کو اس دنیا سے کیوں ختم کرنا چاہتا تھا؟ آخر یہودیوں میں ایسی کیا برائیاں ہیں جن کی بنا پر ہٹلر یہودیوں کا دشمن بنا، اور پھر ہٹلر نے چند یہودیوں کو زندہ کیوں چھوڑا؟ لرننگ لائبریری میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، 1940 میں جب ہٹلر نے یہودیوں کو مار مار کر تباہ کر دیا تھا تو کچھ یہودیوں کو چھوڑ دیا اور ایک تاریخی فقرہ کہا تھا کہ دنیا دیکھ لے کہ میں نے انہیں کیوں مارا تھا۔ ناظرین، ہٹلر نے اس وقت لگ بھگ 60 لاکھ یہودیوں کا صفایا کر دیا تھا۔ اس نے جرمنی کی زمین کو جب یہودیوں سے پاک کرنے کا فیصلہ کیا تو بلا تفریق مردوں، عورتوں اور یہودی بچوں کو بھی قتل کر دیا۔ ناظرین، ہٹلر نے 10 سال یہودیوں کے خاتمے کے لیے مختص کر دیے تھے، جہاں اس نے بہت بڑی تعداد میں یہودیوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، وہیں اس نے کچھ یہودیوں کو زندہ چھوڑ دیا اور کہا کہ میں انہیں اس لیے زندہ چھوڑ رہا ہوں تاکہ دنیا سمجھ جائے کہ میں نے باقی یہودیوں کو کیوں مارا تھا۔ بس ہٹلر یہیں پر غلطی کر گیا۔ وہ ایک آمر تھا، کسی کو جواب دہ نہیں تھا۔ اگر وہ اپنا کام مکمل کر جاتا تو شاید آج دنیا بہت سے عذابوں سے محفوظ ہو جاتی۔ اسرائیل کا ناپاک وجود جب سے نمودار ہوا، اس نے فلسطینی مسلمانوں کا جینا حرام کر رکھا ہے۔ گزشتہ 75 سالوں میں یہودی فلسطینیوں کی نسلیں کھا گئے ہیں۔ ناظرین، اس وقت فلسطین دنیا کا سلگتا ہوا مسئلہ بن چکا ہے اور عالمی ادارے محض لفظی بیان بازی سے کام لے رہے ہیں۔ غزہ کے لاکھوں افراد کئی سالوں سے ناجائز صہیونی ریاست کے محاصرے میں ہیں۔ مظالم کے باوجود فلسطینیوں نے ہمت نہیں ہاری، بلکہ آزادی اور قبلہ اول کی حفاظت کے لیے قربانیوں کی لازوال داستانیں رقم کر کے ثابت کیا کہ جدوجہد اور مزاحمت میں ہی زندگی ہے۔ مصر میں منتخب صدر محمد مرسی کو فلسطینیوں کی مدد کرنے پر اقتدار سے بے دخل کر کے جیل میں ڈال دیا گیا اور وہیں سے ان کا جنازہ اٹھا۔ پاکستانی قوم فلسطین کی آزادی کے مسئلے پر متحد ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ حکمران بھی جرأت کا مظاہرہ کریں۔ ناظرین، مسئلہ فلسطین دو ریاستوں کا تنازع نہیں، بلکہ حق اور باطل کے درمیان معرکہ ہے، جو فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے درمیان 7 دہائیوں سے زائد عرصے سے جاری تنازع ہے، جس کا ابھی تک کوئی حل نہیں نکالا جا سکا۔ جبکہ اس مسئلے پر سب سے پہلے طاقتور مغربی اقوام اور ان کے ذرائع ابلاغ سمیت ان کے پروپیگنڈے مشینری کی طرف سے جو رد عمل سامنے آیا ہے وہ منافقانہ، متعصبانہ اور پیتھولوجیکل ہے، جنہوں نے تنازع کو حل کرنے کی بجائے اپنے فریب پر مبنی بیانیے کو جاری رکھنے کا انتخاب کیا کہ یہ دہشت گردوں کے ذریعے اسرائیل پر حملہ ہے۔ ان کا الزام واضح طور پر حماس، حزب اللہ اور ایران پر عائد کیا جا رہا ہے، جنہوں نے مغرب میں خوف پھیلایا اور یہ دعویٰ کیا کہ جمہوریت اور امن پسند لوگوں پر حملہ ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ امریکہ خاص طور پر فلسطینیوں کے حملے کے خلاف جوابی کارروائی کے لیے اسرائیل کو فوجی مدد فراہم کر رہا ہے۔ ناظرین، مغربی طاقتیں اور امریکہ اس وقت تک نسل پرستی، نسل کشی اور انسانیت کے خلاف جرائم کے فریق ہیں، جب تک وہ غاصب اسرائیلی حکومت کی مدد کرتے رہیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ دنیا بھر کے مسلمان متحد ہو کر اس مسئلے کو حل کروائیں۔ جبکہ شام، لبنان، اردن، مصر اور دیگر ممالک یہ نہیں سمجھتے کہ اگر فلسطینی ختم ہو گئے تو اس کے بعد یہ تمام ملک بھی ختم کر دیے جائیں گے۔ فلسطینی مسلمانوں کی مزاحمت نے ہی باقی عرب دنیا کو بچایا ہوا ہے اسرائیل کے پھیلنے سے، ورنہ گریٹر اسرائیل کے نقشے میں دجلہ سے لے کر دریائے نیل تک سارا علاقہ آتا ہے اور شام سے لے کر مدینہ تک۔ یہ جنگ نہ فلسطینیوں نے شروع کی ہے، نہ حماس نے، نہ ایران نے، نہ حزب اللہ نے، بلکہ یہ جنگ اس دن شروع ہوئی تھی جب تاج برطانیہ نے یہودیوں کو فلسطین کا علاقہ دینے کے لیے پہلے جنگ عظیم برپا کی اور خلافت عثمانیہ کو تباہ کیا۔ اب فلسطینی مزاحمت کریں یا نہ کریں، اسرائیل کے یہودیوں نے عربوں کو ختم کرنا ہی ہے۔
فلسطینیوں اور عربوں کے پاس اب صرف دو ہی راستے ہیں، ذلت اور رسوائی سے مارے جائیں یا شیروں اور دلیروں کی طرح لڑتے ہوئے اپنی زمین، اپنی عزتوں اور اپنی تہذیب کی حفاظت کریں۔ ایک بات تو طے ہے کہ یہودی امن سے نہیں رہ سکتے اور نہ ہی وہ کسی عرب مسلمان کو امن سے رہنے دیں گے۔ یہی اب تک انہوں نے ثابت کیا، اور جب ہٹلر نے یہودیوں کو تباہ و تاراج کر کے جرمنی سے بھگایا تھا، اس وقت دنیا کا کوئی بھی ملک ان یہودیوں کو پناہ نہیں دے رہا تھا۔ امریکہ، فرانس، کیوبا، کینیڈا سمیت دیگر ممالک نے یہودی پناہ گزینوں سے کھچا کھچ بھرے جہازوں کو واپس کر دیا تھا۔ بالآخر یہ اپنے بڑے بڑے جہازوں پر مرکوم تحریر "The German destroyed our families and homes, don't you destroy our hopes" یعنی جرمنی نے ہمارے گھر بار اور اہل و عیال کو تباہ کر دیا ہے، اب آپ ہماری امید کو نہ کچلنا کا اشتہار لگائے پناہ گزین بن کر فلسطین سے مدد لینے کے لیے آئے تھے، جسے انسانیت کی بنیاد پر فلسطین نے یہودیوں کو پناہ دے کر نئی زندگی بخشی اور انہیں اپنی زمین اور گھر بار دیے۔ بعد میں یہی وہ صہیونی، احسان فراموش، پناہ گزین اسرائیلی یہودی ہیں جو اپنے محسن فلسطینیوں کو مار مار کر احسان کا بدلہ چکا رہے ہیں۔ 60 لاکھ یہودیوں کو مار کر 1/3 آبادی ختم کرنے والے جرمن ایڈولف ہٹلر نے کچھ یہودیوں کو زندہ چھوڑتے ہوئے یہ تاریخی جملہ کہا تھا کہ میں ان کو اس لیے زندہ چھوڑ رہا ہوں تاکہ دنیا دیکھے کہ میں نے انہیں کیوں مارا تھا، اور اب دنیا نے دیکھ لیا کہ یہودی کتنے احسان فراموش ہیں جو اپنے محسنوں کو ہی کچلنے پر مجبور ہیں۔